اچھا، یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو پرنسپل آف لیز پریولیجز ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے، کہ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اپلائنگ دی پرنسپل آف لیز پریولیجز اپنی ڈکشنری کو آپ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک یوزر کے پاس سلیکٹ اینی ٹیبل کے رائٹس ہیں تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کسی کا بھی ٹیبل ایکسیس کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کسی کا ٹیبل کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم کے ڈی بی اے کے ٹیبل بھی ایکسیس کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے سلیکٹ اسٹیرک فرام سس ڈاٹ ڈی بی انڈرسکور ٹیبل، سلیکٹ اسٹیرک فرام سس ڈاٹ ڈی بی انڈرسکور یوزر. تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اگر اس کو سلیکٹ اینی ٹیبل کے رائٹس یہ دیے گئے ہیں کہ وہ جو نان سسٹم یوزر ہیں لائک ایچ آر ہے، یاسر ہے، عاطف ہے، اس قسم کے یوزر کے ٹیبل کو دیکھ سکے، نہ کہ یہ نہ کرے کہ وہ سسٹم کے ٹیبل دیکھ سکے. تو اس ایسے اختیارات جس کو آپ نے دیے ہیں وہ اختیارات کون سے جس میں سلیکٹ اینی ٹیبل کے رائٹس ہوں؟ تو وہ اختیارات آپ نے کسی یوزر کو دے دیے ہیں تو وہ اختیارات دینے سے یہ نہ ہو کہ وہ ڈکشنری کے ٹیبل کو دیکھ سکے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایس پی فائل میں، پیرامیٹر فائل میں، یہ پیرامیٹر اس کو فالس کرنا ہے. بائی ڈیفالٹ یہ فالس ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ٹرو کر دیں گے جس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ سلیکٹ اینی ٹیبل کے رائٹس ہونے کی وجہ سے کہ وہ کسی کا بھی ٹیبل چاہے وہ ڈی بی اے کا بھی ہو اس کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے. تو اگر اس کو فالس کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ بقایا سارے ٹیبل ایکسیس، نان سسٹم کے ٹیبل سارے ایکسیس کر سکتا ہے. اس طرح کیا ہوا کہ آپ نے اپنی ڈکشنری کو پروٹیکٹ کر لیا ہے. تو جب بھی کسی سرور اوریکل کے آپ ڈی بی ہوں تو یہ والے اپنے یہ کم سے کم یہ وہ آپ یہ چیک کر لیں کہ کہیں یہ ٹرو تو نہیں ہے پیرامیٹر، اس کو آپ فالس کر دیں. ریووک اس قسم کے یہ کچھ اوریکل کے پروگرامز ہوتے ہیں، پیکیجز ہوتے ہیں، ایس ایم ٹی میلز کے لیے، یو ٹی ایل ایچ ٹی ٹی پی یو ٹی ایل فائل سرور سے کوئی فائل ریڈ کرنا، رائٹ کرنا. یہ جو پیکیجز ہیں نا، یہ جو اوریکل کے بلٹ ان پیکیجز ہم نے پیچھے پڑے تھے بنانا، یہ اوریکل کے ریڈی میڈ پیکیج ہیں جن کو ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے اندر اس کو پروسیجرز کے اندر یوز کرتے ہیں. تو بائی ڈیفالٹ یہ والے رائٹس پبلک لیول پہ دیے گئے ہیں. اب اس میں کیا سیکیورٹی ہول ہو سکتے ہیں کہ وہ سرور پہ بیٹھ کے آپ کو میل وغیرہ رائٹ کر سکتا ہے، کوئی سرور میں فائل کو اوپن کر سکتا ہے، ریڈ کر سکتا ہے، رائٹ کر سکتا ہے. تو اس قسم کے کام کو روکنے کے لیے کہ جو ایکسپرٹ یوزر ہے وہ ان پیکیج کو یوز کرتے ہوئے آپ کے سرور کو نقصان نہ پہنچائیں، تو کیا کریں؟ ان یہ والی جو رائٹس آپ نے پبلک لیول پہ دیے ہوئے سب سے ریووک کر لیں. ٹھیک ہے جی. بائی ڈیفالٹ یہ ہوتے ہیں، بائی ڈیفالٹ یہ رائٹس ایک جب آپ بائی ڈیفالٹ ٹینجی انسٹال کرتے ہو تو یہ رائٹس سارے پبلک لیول پہ ان پیکیجز پہ دیے گئے ہوتے ہیں. جی اس کے بعد کیا ہے؟ ریسٹرکٹ دا ڈائریکٹری اسیسیبل بائی یوزر. کچھ سرور لیول پہ ڈائریکٹریز کریٹ ہوئی ہوتی ہیں، کچھ سرور لیول پہ ڈائریکٹریز کریٹ کی ہوتی ہیں، اس پہ یوزر کو ریسٹرکٹ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہر کوئی اس ڈائریکٹریز کو سرور کی کو ایکسیس کر سکے. جو یوزرز ہیں لمیٹڈ ایڈمنسٹریٹو پریولیجز دیں. یہ نہ کریں کہ ہر کسی کو ڈی بی کا رول دیتے ہوں، کیونکہ ڈی بی کا رول سسٹم کے پاس ہوتا ہی ہے. اگر آپ نے ایک اور 3-4 یوزر بنا دیے ان کو بھی ڈی بی کا رول دے دیے تو پھر ان یوزر اور سسٹم میں کیا فرق رہا؟ تو اس لیے یہ جو یوزرز ہیں جو ایڈمنسٹریٹو رائٹس ہیں وہ لمٹ یوزرز ہوں، سارے یوزرز کو ڈی بی کے رائٹس نہ دیں. ٹھیک ہے. ریسٹرکٹ ریموٹ ڈیٹا بیس اتھینٹیکیشن. جو یوزرز وداؤٹ پاسورڈ ریموٹ اتھینٹیکیشن کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ان کو یہ والے جو اوریکل کہتا ہے کہ یہ والی پریولیجز آپ کم سے کم یہ تو اپلائی کریں نا اپنے سرور کے اوپر. یہ پیرامیٹر فالس کریں، ان پیکیج کے رائٹس ریووک کریں. یوزرز جو ڈائریکٹریز ہیں وہ ان یوزر کو ریسٹرکٹ کریں. ایڈمنسٹریٹو رائٹ ڈی بی کے رائٹس کم سے کم کریں. اور لاسٹ میں کیا ہے؟ یہ والا پیرامیٹر فالس کریں.
تاکہ وہ ریموٹلی وداؤٹ پاسورڈ آپ کے سرور کو ہٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا بریفلی بتا رہا ہے کہ یہ پیکج یوز ہوتا ہے ای میلز جو ہے نا سرور سے بیٹھ کے ای میلز کرنا, ریسیو کرنا, اس قسم کے. یہ ڈی سی آؤٹ گوئنگ نیٹورک کنیکشنز کے لیے ہوتا ہے, اور یہ ایچ ٹی ایم ایل ویب پیج ایکسیس کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ, اور یہ سرور میں پڑی ہوئی فائلز میں ریڈ اینڈ رائٹ کرنے کے لیے پیکج یوز ہوتا ہے. تو ان پیکج کے جو رائٹس ہیں ان کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کن کن پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو ان کو واپس لے لیا جائے پبلک لیول پہ, جس کو چاہیے اسی کو دیں. اچھا, مانیٹرنگ فار سسپیشس ایکٹیویٹی ڈی بی اے. مانیٹرنگ یا آڈیٹنگ مسٹ بی انٹیگرل پارٹ آف یا سیکورٹی پروسیجر. ایک جو سیکورٹی کسی کمپنی میں اس کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ جو ایکٹیویٹی جو یوزر پرفارم کر رہے ہیں یا ڈی بی اے کر رہا ہے اس پہ اوپر آڈٹ تو ہونا چاہیے نا. تو یہ ریویو دی فالوئنگ, یہ کچھ مینڈیٹری آڈیٹنگ ہے. یہ وہ آڈیٹنگ ہے جو لازمی ہر حالت میں ہونی ہے. مینڈیٹری آڈیٹنگ, اسٹینڈرڈ ڈیٹا بیس آڈیٹنگ, ویلیو بیس آڈیٹنگ, باری باری یہ آڈیٹنگ کے بارے پڑھتے ہیں. پہلے جو اس نے بتایا کہ وہ جو اپنے سرور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا کریں, جو اس نے اسٹیپس بتائے. نمبر 1 پہ وہ جو او ایس اسیسیبلٹی کا پیرامیٹر فالس کرے, وہ جو پیکیجز ہیں ان سے رائٹس ریووک کرے, لمیٹڈ یوزرز کو ڈائریکٹری پہ رائٹس دیں, اور لمیٹڈ یوزرز کو ایڈمن رائٹس دیں, اور لمیٹڈ جو ہے وہ اپنا ریموٹ اس کو فالس کریں جو او ایس اتھینٹک پیرامیٹر ہے کہ وہ ریموٹلی وداؤٹ پاسورڈ انٹر نہ ہو سکے. اگلا کہتا ہے وہ تو ہو گئی آپ کی سیکورٹی. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہوتا ہے مانیٹرنگ اور آڈیٹنگ. تو آڈیٹنگ کے یہاں پہ ڈفرینٹ میتھڈ ہیں, اور 10G کے اندر مینڈیٹری آڈیٹنگ ہے, اسٹینڈرڈ آڈیٹنگ ہے, ویلیو بیس آڈیٹنگ ہے, فائن گریڈ آڈیٹنگ ہے, ڈی بی آڈیٹنگ. باری باری ان آڈیٹنگ کو پڑھتے ہیں. جو مینڈیٹری آڈیٹنگ کیا ہوتی ہے, all Oracle database audit certain action or other audit option parameter. The reason for mandatory audit law is that database need to record some database such as system startup. یہ وہ والی auditing ہے جو کہ سرور Oracle سرور ہر حالت میں کرتا ہے. سرور کو سٹارٹ اپ کرنا, شٹ ڈاؤن کرنا, سس سے لاگ ان ہونا, یہ وہ آڈیٹنگ ہے جو ہر حالت میں Oracle سرور کرتا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, باری باری پڑھتے ہیں. تو جو یہ والی جو مینڈیٹری آڈیٹنگ ہے وہ کہاں پہ کرتا ہے, اگر آپ جائیں یہاں پہ ہماری اوریکل ونڈو انسٹال ہے, سیٹنگ, کنٹرول پینل, اور یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ٹولز, یہاں پہ جو ہے ایونٹ ویور میں یہاں پہ یہ ان سب کو ریموو کر دیتے ہیں, پھر آپ کو معلوم ہوگا کہاں سے دے رہا ہے, سلیکٹ آل کر ہی رہا ہے, وائرس آپشن کا یہاں سے آپشن ہوتی ہے کہ اس کو ریموو کریے, وائرس کے ایکٹیویٹ ہوا ہے. یہ دیکھیں ایپلیکیشن آڈیٹنگ, یہ دیکھیں یہ اوریکل کی آڈیٹنگ ہوئی بھی. اگر آپ اس کو اوپن کریں تو بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ پیچھے کا یہ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. اگر آپ اس طرح آگے بڑھیں گے, یہ والا آپ کنیکٹ ہوئے ہیں سس ڈی بی کے ساتھ, تو یہ آڈیٹنگ پیچھے کا یہ والا M N پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, M1 پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, CJQ سٹارٹ ہوا ہے,
ایس ماؤ اسٹارٹ ہوا ہے, CKMD پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے, سرور اسٹارٹ ہوا ہے, تو یہ وغیرہ پروسیس ہوئے ہیں نا, تو یہ وہ آڈیٹنگ ہے جو اوریکل بائی ڈیفالٹ کرتا ہے. یعنی کہ یہاں سے آپ آ کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ میرا سرور کب اسٹارٹ اپ ہوا, کب شٹ ڈاؤن ہوا. یہ وہ آڈیٹنگ ہے جو مینڈیٹری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ چاہیں تو یہاں سے موو کر سکتے ہیں, لیکن یہاں آپشن نظر نہیں ہے, یہاں پہ ہائڈ ہوئی ہے وائرس کی وجہ سے. اچھا, آگے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ ڈیٹا بیس آڈیٹنگ. اسٹینڈرڈ ڈیٹا بیس آڈیٹنگ کرنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ یہ والا فیچر ڈی بی کو انیبل کرنا پڑتا ہے. جب یہ فیچر ڈی بی انیبل کرتا ہے تو جو بھی یوزر کمانڈ دیتا ہے اس پہ سرور پروسیس اس کی آڈٹ شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ والی آڈیٹنگ جو ہے اسٹینڈرڈ آڈیٹنگ, یہ کون انیبل کرتا ہے؟ ڈی بی انیبل کرتا ہے. اور جب ڈی بی کسی یوزر یا کسی ٹیبل کے اوپر آڈٹ لگاتا ہے تو جب وہ یوزر اس ٹیبل کو یا اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو سرور پروسیس اس کا آڈٹ کرتا ہے. آڈٹ دو میتھڈس سے اسٹور کر رہا ہے. ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جو سرور پروسیس جو اس کا آڈٹ جو سارا ریکارڈ لکھ رہا ہے وہ ایک باہر او ایس میں ایک فائل بنتی ہے, وہاں جا کے اسٹور کرتا ہے. دوسرا میتھڈ ہے کہ اس کا آڈٹ سرور پروسیس کہاں اسٹور کر رہا ہے؟ ڈیٹا بیس ڈی بی کے اندر. اور آڈٹ آپشنز کے کون سے کس ٹیبل پہ یا کس یوزر پہ کیا آڈٹ سیٹ ہوا وہ بھی ڈی بی میں اسٹور ہے. کس کے اوپر کیا آڈٹ ہے وہ بھی کہاں اسٹور ہے؟ ڈیٹا بیس کے اندر. اور آڈٹ جب وہ آڈٹ ہونا کب ہے؟ جب وہ یوزر کو کمانڈ دے گا. جب کوئی یوزر کمانڈ دے گا تو اس کی آڈٹ کون کرے گا؟ سرور پروسیس کرے گا. اور سرور پروسیس کہاں رکھے گا اسٹور کر کے؟ آڈٹ ٹرائل کے اندر. تو آڈٹ آپشنز اور آڈٹ کا جو ڈیٹا ہے کہاں اسٹور ہو رہا ہے؟ ڈیٹا بیس کے اندر. اگر آپ چاہیں تو جو آڈٹ کا جو ڈیٹا ہے جو آڈٹ کر رہا ہے سرور پروسیس وہ دو جگہ رکھ سکتا ہے. ایک کہاں رکھ رہا ہے؟ آڈٹ ڈی بی کے ٹیبلوں کے اندر. دوسرا کہاں رکھ رہا ہے؟ او ایس میں. یہ کنفیگریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آڈٹ کا ریکارڈ آپ نے کہاں رکھنا ہے, ڈیٹا بیس کے اندر رکھنا ہے یا باہر رکھنا ہے. اس کے بعد پہلے اس نے انیبل کیا, یوزر نے وہ کمانڈیں دیں, سرور پروسیس نے اس کا آڈٹ کیا. آڈٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کہاں اسٹور کرایا, باہر کرایا یا ڈی بی کے اندر کرایا. اس کے بعد جب اسٹور ہو گیا آڈٹ تو پھر ڈی بی اس آڈٹ کو پڑھے گا, اس پہ اس نے ایکشن لینا ہے آڈٹ کو پڑھ کے. اس کے بعد کیونکہ یہ آڈٹ جو اسٹور ہو رہا ہے یا یہ فائل میں ہو رہا ہے یا ڈی بی کے اندر ہو رہا ہے تو اس کا ایک سائز ہوتا ہے جو پڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ڈی بی کو اس کو مینٹین کرنا ہے. جو ایکسٹرا آڈٹ ہے جو اب نہیں چاہیے اس کو ڈیلیٹ کرے, فائل ریموو کرے, تو یہ مینٹیننس آ جاتی ہے آڈٹ. تو یہ بھی کون کرے گا؟ ڈی بی اے. تو ڈی بی اے کا کام کیا ہے؟ آڈٹ انیبل کرنا, آڈٹ کے آپشن اسپیسیفائی کرنا, آڈٹ کو دیکھنا اور آڈٹ کو مینٹین کرنا. یوزر تو جب یوزر کرے گا تو یہ کام یہاں اس سائٹ پہ تو آٹومیٹک ہوں گے نا. آڈٹ کو کیسے انیبل کرنا ای ایم کے تھرو بتا رہا ہے. اگر کمانڈ کے تھرو کرنا ہے تو آلٹر سسٹم کی ایک پیرامیٹر ہوتا ہے آڈٹ ٹرائل کا. اس نے اب آڈٹ کے جو فارمیٹ ہے میں نے بتایا تھے, ایک فائل میں سٹور ہوتا ہے, ایک ٹیکسٹ فائل ہوتا ہے فائل میں, ایک ایکس ایم ایل فائل ہوتا ہے, ایک ڈی بی کے اندر. تین ہے سٹوریج, ایک سیدھی فلیٹ ٹیکسٹ فائل ہے اور ایک ایکس ایم ایل فائل ہے. اس میں سٹور کرتا ہے آڈٹ یا ڈی بی کے اندر. تو یہاں پہ اس کی ڈفرینٹ ویلیوز ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کیا آڈٹ کے آپشنز ہیں. یہ اس نے ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا سٹور کہاں کرے یہ والی جو پیرامیٹر ایس پی فائل. جی ایکس ایم ایل ایک اسکرپٹنگ ایک ایکس ایم ایل ایکسٹینزبل مارک اپ لینگویج ہے, لائک ایچ ٹی ایم ایل کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک اسٹوریج کے لیے یوز ہوتی ہے, لیکن ایک ٹیگنگ میں اسٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آڈٹ پیج ہے, یہ میں سارا آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کرنا ہے بقایا سارا کام. اچھا, آڈٹ آپشنز کیسے آپ نے سیٹ کرنا ہے. آڈٹ آپشن 3 لیول پہ سیٹ ہوتے ہیں. آڈٹ آپشن 3 لیول پہ سیٹ ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ آڈیٹنگ کہلاتی ہے, ایک سسٹم پریویلیج آڈیٹنگ کہلاتی ہے, ایک آبجیکٹ پریویلیج آڈیٹنگ کہلاتی ہے. 3 طرح کی آڈیٹنگ ہوتی ہے. ایس کیو اسٹیٹمنٹ یہ ساری ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسٹینڈرڈ آڈیٹنگ. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹیٹمنٹ آڈیٹنگ میں نے کہا آڈٹ ٹیبل. میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ آڈٹ ٹیبل کس یوزر کا ہے, یہ نہیں بتایا. میں نے سمپل کہا آڈٹ ٹیبل. اس کا مطلب ہے کہ میں نے کہا کہ آڈٹ ایم. اب جس یوزر کے پاس اس ٹیبل کے رائٹس ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ اوریکل سرور پروسیس
جو سا یوزر لاگ ان ہوگا, جو سا یوزر اس ٹیبل کو یوز کرے گا, اس ٹیبل پہ آڈٹ ہے تو وہ اوریکل کیا کرے گا, اس کا آڈٹ ریکارڈ اس کا رکھے گا. بلا جی. تو یہ آڈٹ میں نے یہاں پہ کسی پرٹیکولر یوزر کو میں نے فوکس نہیں کیا, میں نے کہا آڈٹ ہے. اب اس ٹیبل کو جن یوزر کے پاس رائٹس ہیں جو اس ٹیبل کو یوز کریں گے ان سب کا آڈٹ ہو جائے گا. تو وہ آڈٹ ایک اسٹور کرے گا ڈیٹا بیس کے اندر یا فائل کے اندر. یہ ہوگی اسٹیٹمنٹ. اب اس طرح اگر ٹیبل میں نے کہا آڈٹ ٹیبل, میں نے یہاں پہ کوئی ٹیبل کا نام بتایا نہیں, بتایا نا, صرف میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی آڈٹ ٹیبل, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیبلز ہیں, پہلے میں کہہ رہا تھا آڈٹ ٹیبل کا نام یہاں پہ, نام نہیں یہاں پہ آپشن یہاں پہ آئے گی. آڈٹ ٹیبل کا مطلب ہے کہ وہ ٹیبل کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کی آڈٹنگ ہو جائے گی. اب یہاں پہ اگر یہ ہے, اسی طرح آڈٹ یوزر ہے, آڈٹ ٹیبل ہے, آڈٹ ویو ہے, ڈفرنٹ جو آپشن آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.